غازیوں کے گھوڑے، یہ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے یا ربی سلم وسلم، یا ربی سلم وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں شفاعت فرمائیں گے کہ اللہ پاک یہ میرے والد ہیں، اسے آپ جہنم میں نہ پھینکیں۔ بہت شفاعت کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کفر پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، کافر تھے، اور جس کا نام تھا آزر کو جنت میں یا اللہ پاک لے کر جاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کے جو والد ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اپنے والد کو۔ جب وہ دیکھیں گے اپنے والد کی طرف کو، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو بچھو بنا دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچھو کے ساتھ کون محبت کرتا ہے۔ پھر بچھو کی صورت میں اس کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک اپنے ہر کام پر خوب سمجھتے ہیں، جو کہ ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند کوئی نہیں ہے۔ پابند ہے تو انسان پابند ہے۔ ممکن ناممکن انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اور اندھیرا اجالا یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، دن میں میرے رزق کی جو میں رزق عطا فرماتا ہوں اس کی تلاش میں نکلو، اور راتوں کو نماز پڑھو، اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی رات کی پہر میں، آخری پہر میں قیام کرو، تاکہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں۔ پھر ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک آپ جب انسان سے خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اے موسیٰ، جب میں انسانوں سے خوش ہوتا ہوں تو میں رات کو بارش برساتا ہوں اور صبح کو سورج چمکتا ہے، تاکہ لوگ جائیں اور رزق کی تلاش کریں، بارش کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت ایک شخص مسلمانوں کے لیے حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، مجھے تمہارے قرآن پاک میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ خیر، ہمارے قرآن پاک میں تو خدا کا لفظ نہیں ہے۔ ہر ایک جگہ پر اگر شروع سے دیکھا، پہلے پارے سے لے کر تیسری سے پارے تک اگر پارے میں دیکھا جائے یا پڑھا جائے تو اس میں کہیں پر بھی خدا کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر اللہ ہی لکھا ہوا ہے۔ بس ہم لوگ شارٹ کٹ خدا ہی کہہ دیتے ہیں۔ چلو اللہ تعالیٰ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، پہلی بات۔ اچھا جی، بات وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس شخص نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارا خدا اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ سب حیران اور پریشان ہو گئے۔ اگر ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاں بنا سکتا ہے تو ایمان خطرے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو خطرے میں یہ جاتا ہے کہ ہمارے کافر بن جائیں گے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو قتل ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ مجھے بے شک مار ڈالے، لیکن میری جو بات ہے، یہ ایک نظریہ، یہ ایک جماعت بن جائے گی۔ انہوں نے کہا چلو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر لے چلو۔ جب اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے در پر لے کر گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی کسی کام سے۔ واپسی میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو اتنا شور و غل دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص، یہ کافر ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سوال پوچھ رہا ہے، مجھے اس کا جواب دو۔
جب سوال پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب پوچھا کہ کیا سوال ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ تمہارا خدا اپنے جیسے اور خدا بنا سکتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ ان کو ظاہر بات ان کو اللہ پاک نے بہت سارا علم دیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حضرت علی علم کا دروازہ ہے اور میں علم کا شہر ہوں۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے جیسے اور اللہ بنا سکتا ہے، جتنے چاہے بنا سکتا ہے۔ تو اس پر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسی بات ہے۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک فرق رہے گا، اور وہ فرق یہ رہے گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقی کہلائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بھی اختیار ہے کل کائنات کا وہ ان کے پاس نہیں رہے گا۔ جیسے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت جو ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چند اختیارات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئے ہیں اپنے اختیارات میں سے، اور خاص مدت تک ہمیں مہلت دی ہوئی ہے اس دنیا میں کہ کھاؤ پیو، تصرف نہ کرو، ٹھیک ہے، اور دن کو معاش کی تلاش میں نکلو اور رات کو آرام کرو، اگر ہو سکے تو رات کی آخری پہر قیام کرو۔ تو اس میں اشارہ کیا گیا ہے جو ہم لوگ در در پھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم لوگ رزق کے پیچھے بھاگتے، الٹا سسٹم ہے۔ لیکن نہیں، جب تک موت نہیں آئی ہے رزق انسان کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اس کا رزق تمام ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو ہم تلاش ہی نہیں کرتے ہیں، سرچ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ انگریز لوگ ہیں، یہ قرآن پاک کو کھول کر کتنے نسخے ان لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ اس میں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، بات یاد آئی، میرا جو بڑا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں سب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا سے جگہ عطا فرمائے، تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ اس نے ایک جگہ پڑھا اور وہ بھی دین میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھے، مذہبی ذہنیت کے مالک تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک کافر ایک دن ہی ہمیشہ ایک بت کو پکارتا تھا، صنم، اس بت کا نام تھا صنم۔ وہ پکارتا رہا صنم 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 صنم، ہمیشہ جا کر وہاں پہ عبادت کرتا تھا، وہ پکارتا تھا صنم 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 صنم، ساری زندگی پکارتا رہا۔ ایک دن اس کے منہ سے نکل گیا صمد، صنم کی جگہ نکل گیا صمد۔ صمد کے معنی بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ جب اس کے منہ سے صمد نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین نصیب فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اس کے منہ سے صمد نکلے گا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو آج ہم لوگ غافل ہیں، ہر ایک لحاظ سے غافل ہیں۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو صبح کا ناشتہ بھی کر رہا تھا تو دل کا لرز گیا، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وائف کہتی ہے کہ کیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ پوچھ نہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، پھر آپ کو مطلب کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ غزہ میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ایک مسلمان شہید ہے، اس کی لاش پر دکھاتے کہ ٹینک چڑھا دیا ان لوگوں نے۔ تو کیا ہوا؟ وہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ جب بکرا ذبح ہو جائے نا، پھر اس کی کھال اتارو، اس کو کوئی درد ہی نہیں ہوتا، مرے کو کیا درد ہوگا، ٹھیک ہے۔ فلسطین کی ایک وہ فیمیل کہتی ہے کہ تمہاری نظروں سے، تمہاری آنکھوں پر سے جب اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے نا تو میں کیا کہوں گی، میں کیا کہوں؟ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں نے اپنی قطاریں بنائی ہوئی ہیں، اور شہیدوں کے استقبال کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے۔ پھر ایک جرنلسٹ صحافی کہتا ہے جب میں غزہ میں گیا اور شہیدوں کو
دیکھا، ان کے قریب گیا، جائزہ لیا تو ان کی جسموں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ نہ جانے ہماری موت کیسے ہوگی، لیکن پھر بھی سوال یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک خاتم بالخیر اور خاتم بالایمان عطا فرمانا۔ مرتے دم جس وقت ہم مریں گے، ہمارا جس دل میں جو بات ہوگی اس کے مطابق ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق ہمارے ساتھ سوال جواب کیا جائے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، یا ہم منافق ہیں، تو منافقوں کی صف میں اللہ پاک ہمیں کھڑا کر دے گا۔ اگر واقعی سچے اور سچے اور نیک اور صالح مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ پاک سے یہ سوال ہے، اللہ پاک کے پاس یہ جتنی بھی اسلامی ممالک کے جو لیڈران ہیں، ان کی لسٹ میں اللہ پاک ہمیں نہ لائے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ظلم کیا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، عوام بے بس ہے، اگر جانا چاہے بھی تو نہیں جا سکتی۔ یہ ظلم کی انتہا ہے، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ جا کر کسی مفتی سے پوچھ لو، مفتی نہیں مفتیوں سے پوچھ لو کہ جہنمیوں کی لسٹ میں جو موجودہ جو قیادت ہے، کسی بھی ملک میں مسلمانی کی قیادت ہے، حکومت کر رہی ہے، برسر اقتدار ہے، وہ جہنمیوں کی لسٹ میں یقیناً ان کا نام لکھا جا چکا ہے۔ جہاد کی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے مانگتا ہے، شہادت کی بھی قسمیں ہیں۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم واٹس ایپ پر ہم اسٹیٹس نہ لگائیں، یہ ناچ گانا واہیات گپ شپ جوک یہ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واٹس ایپ پر اسرائیل کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، ظلم ستم کی جو اسرائیل کر رہا ہے، ہم وہ ویڈیوز لگائیں، ہم پروڈکٹس کا کمپلیٹلی 100% سے بھی زیادہ بائیکاٹ کر لیں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ 70% تقریباً بائیکاٹ ہو چکا ہے، اور بہت سے بے ضمیر لوگ یہ ہیں کہ وہ یوز کر رہے ہیں، سرف ایکسل، سرف ایریل، میکڈونلڈ یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں، پیپسی یہ یوز کر رہے ہیں۔ ابھی پیپسی والے نے کوک والے نے پیپسی والے نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ ایک پیکٹ کے ساتھ، یعنی کہ ایک بوتل کے ساتھ ایک پیکٹ کلو کا چاول والا پیکٹ لگا دیا ہے۔ اور دوسری اسکیم آج میں دیکھ رہا تھا، اس بائیکاٹ نے ایسا کمال کر دیا ہے کہ اب پیپسی والے عمرے کا ٹکٹ، ابھی ان کو اور زور دینا ہے، ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ملک پاکستان ہے، امریکہ اور اسرائیل کو پالنے والا سب سے زیادہ پیپسی کوک پاکستان میں یوز ہوتی ہے۔ اپنے ملک کے پروڈکٹ یوز کریں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کون سا اسٹینڈرڈ ڈیولپ ہوگا؟ بس سے کون سا پاکستان کی پروڈکٹ استعمال کرنے سے اسٹینڈرڈ گر جائے گا؟ پتہ نہیں ان لوگوں نے اس چیز میں کیا ملایا ہوا ہے۔ تحقیق تو یہ کہتی ہے کہ پیپسی کوک میں ایک ایسے اجزاء شامل کیے گئے جس کی وجہ سے انسان کو کینسر، اور WHO نے یہ رپورٹ دی ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں ان چیزوں کو بالکل ٹوٹلی ابدی ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب کبھی یہ بیان کرتا ہے تو یہ صحافی کیا ہے؟ صحافی کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہاں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ جھوٹ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولو، لوگوں سے جھوٹ کہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پوچھے گا، سچ کا بھی پوچھے گا، جھوٹ کا بھی پوچھے گا۔ ہم میں ایک جذبہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ بے ضمیر ہیں، اب بھی بڑے شہروں میں یہ میکڈونلڈ وغیرہ اس جگہ پر جا کر کھا پی کر آ جاتے ہیں۔ تو لیس کا بائیکاٹ کریں، جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اسرائیل کے سے بائیکاٹ کریں، ان کو یہ ان کے معاشی طور پر ان کو دھچکا لگے۔ ہمارا ملک امیر ہو سکتا ہے، چلو جو سربراہان ہیں نا
تو وہ چور اچک کے نکل گئے ہیں نا، باقی تو نہیں ہے نا، سب تو نہیں ہے نا، سب کو تو ایک رسی سے ہم نہیں باندھ سکتے، بس جو جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا۔ تھوڑی چوری کا تھوڑا جواب دینا پڑے گا، حساب کتاب ہوگا، اور زیادہ چوری کا زیادہ حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، کے یا گھوڑے، ربی صلی اللہ یہ علیہ وسلم۔ غازیوں کے مرکز، یہ مجاہدی کے ہمدم، یہ ان کا حسن منصب، مصحف میں جن کے بارے کھائے قسم۔